بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون والذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون وهو اللہ فی السماوات والارض یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سورہ انعام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ پوری سورت بجز چند آیات کے بیک وقت مکہ میں اس طرح نازل ہوئی کہ 70,000 فرشتے اس کے جلوہ میں تسبیح پڑھتے ہوئے آئے تھے۔ ائمہ تفسیر میں سے مجاہد، کلبی اور قتادہ رحمہ اللہ نے کا بھی تقریباً یہی قول ہے۔ ابو اسحاق اسفرائنی نے فرمایا کہ یہ سورت توحید کے تمام اصول و قواعد پر مشتمل ہے۔ اس سورت کو کلمہ الحمدللہ سے شروع کیا گیا، جس میں یہ خبر دی گئی کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور مراد اس خبر سے لوگوں کو حمد کی تعلیم دینا اور تعلیم کے اس طرز خاص میں اس طرف اشارہ ہے کہ کسی کی حمد و تعریف کا محتاج نہیں۔ کوئی حمد کرے یا نہ کرے، وہ اپنے ذاتی کمال کے اعتبار سے خود بخود محمود ہے۔ اس جملہ کے بعد آسمان و زمین اور اندھیرے اجالے کے پیدا کرنے کا ذکر فرمایا۔ اس کے محمود ہونے کی دلیل بھی بتلا دی کہ جو ذات اس عظیم قدرت اور حکمت کی حامل ہے وہی حمد و تعریف کی مستحق ہوگی۔ اس آیت میں سماوات کو جمع اور ارض کو مفرد ذکر فرمایا ہے، اگرچہ دوسری آیت میں آسمان کی طرح زمین کے بھی ساتھ ہونے کا ذکر موجود ہے۔ شاید اس میں اس طرف اشارہ ہو کہ سات آسمان اپنی حیت اور صورت اور دوسری صفات کے اعتبار سے باہم بہت امتیاز رکھتے ہیں، اور ساتوں زمینیں ایک دوسرے کی ہم شکل اور مثل ہیں، اس لیے ان کو مثل ایک عدد کے قرار دیا گیا۔ اسی طرح ظلمات ان کو جمع اور نور ان کو مفرد ذکر فرمانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ نور تعبیر ہے صحیح راہ اور صراط مستقیم سے، اور وہ ایک ہی ہے، اور ظلمات تعبیر ہے غلط راستہ کی، اور وہ ہزاروں ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آسمانوں اور زمین کے بنانے کا لفظ خلق سے تعبیر کیا گیا، اور اندھیرے اجالے کے بنانے کو لفظ جعلہ سے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ صفات میں سے ہیں کہ اندھیرا اور اجالہ آسمان اور زمین کی طرح مستقل قائم بذات چیزیں نہیں ہیں، بلکہ عوارض اور صفات میں سے ہیں۔ مجوس دنیا کے دو خالق مانتے ہیں، یزدان اور اہرمن۔ یزدان کو خالق خیر اور اہرمن کو خالق شر قرار دیتے ہیں، اور انہی دونوں کو نور و ظلمت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہندوستان کے مشرق 33 کروڑ دیوتاؤں کو خدا کا شریک مت بتاتے ہیں، اور یہ آریہ سماج توحید کے قائل ہونے کے باوجود روح اور مادہ کو قدیم، خدا تعالیٰ کو قدرت اور خلقت سے آزاد قرار دے کر توحید کی حقیقت سے ہٹ گئے۔ اسی طرح نصارہ توحید کے قائل ہونے کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو خدا تعالیٰ کا شریک اور سہیم بنانے لگے، اور پھر عقیدہ توحید کو تھامنے کے لیے ان کو ایک کا غیر معقول نظریہ اختیار کرنا پڑا، اور عرب کے مشرکین نے تو خدا کی تقسیم میں یہاں تک سخاوت دکھلائی کہ ہر پہاڑ کا ہر پتھر ان کے نزدیک نوع انسانی کا معبود بن سکتا تھا۔ غرض انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے مخدوم کائنات اور اشرف المخلوقات بنایا تھا، یہ جب راہ سے ہٹکا تو اس نے نہ صرف چاند، سورج اور ستاروں کو، بلکہ آگ، پانی اور درخت وغیرہ تک کے کیڑوں مکوڑوں کو اپنا مسجود اور معبود حج روا بنا لیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کی خاص مقدار سے پیدا فرمایا، جس میں پوری زمین کے اجزاء شامل کیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد آدم رنگ اور روپ اور اخلاق و عادات میں مختلف ہیں،
کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی سرخ، کوئی سخت، کوئی نرم، کوئی پاکیزہ خصلت، کوئی خبیث الطبع ہوتا ہے۔ یہ تو انسان کی ابتدائی آفرینش کا ذکر تھا، اس کے بعد انتہائی 2 منزلوں کا ذکر ہے۔ تمام تعریفیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے، جس نے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو اور ظلمات اندھیروں اور نور کو، روشنی کو۔ پھر الذین وہ لوگ کافروا جنہوں نے ٹھکرایا، انکار کیا، بربہم اپنے رب کو، یعدلون برابر کیے، بربہم یعدلون اوروں کو برابر کیے دیتے ہیں اللہ کے۔ کافروں نے اپنے رب کے ساتھ اوروں کو کیا کیا؟ برابر کیا۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہ اللہ کے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر مقرر کیا ایک وقت یعنی موت کا، واجل مسمى اور ایک مدت مقرر ہے، عندہ اللہ کے نزدیک، ثم انتم تمترون پھر بھی تم شک کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے وقت متعین کیا، پیدا کیا سب کچھ، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ وہ ہے، اللہ ہی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، اللہ جانتا ہے تمہارا چھپا ہوا اور کھلا، اور جانتا ہے جو تم کماتے ہو، تم کام کرتے ہو۔ وما تأتی من آیت من آیات ربهم الا كانوا عنها معرضین، اور نہیں آئی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے مگر انہوں نے اسے اعراض کیا، تغافل کیا، یعنی جو بھی نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے ان لوگوں نے اسے اعراض کیا۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءهم، سو انہوں نے جھٹلایا، بے شک انہوں نے جھٹلایا حق کو جب بھی حق ان کے پاس آیا۔ فسوف یأتیہم انباء ما كانوا به یستہزئون، ان قریب آ جائے گی ان کے پاس خبر اس کی حقیقت اور خبر جس کو وہ مذاق بناتے تھے، جس پر وہ ٹھٹھا مارتے تھے، ہنستے تھے، اس کی حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی۔ جی تو یہ سورۃ انعام ہے، اور اس کے پڑھنے کے بھی بہت فائدے ہیں، فضائل ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، پھر جو ہے زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کی، اور بنانے کا طریقہ، اور کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا عمر سے آخر تک انہی قبائل عرب کے درمیان رہے، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا انہی کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ ان کو یہ بھی پوری طرح واضح تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے مطلقاً کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، یہاں تک کہ اپنا نام بھی خود نہ لکھتے تھے۔ پورے عرب میں آپ کا لقب امی مشہور تھا۔ 40 سال کی عمر اسی حال میں ان کے درمیان گزری کہ نہ کبھی شعر و شاعری سے دلچسپی ہوئی، نہ کبھی کوئی علم و تعلیم سے مناسبت ہوئی۔ پھر 40 سال پورے ہوتے ہی دفعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ حقائق اور معارف اور علوم و فنون جاری ہو گئے کہ دنیا کے بڑے بڑے ماہر فلاسفر بھی ان کے سامنے عاجز نظر آئے۔ عرب کے تمام فصحاء اور بلغاء کو اپنے لائے ہوئے کلام کا مقابلہ کرنے کے لیے چیلنج دیا۔ یہ لوگ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دینے کے لیے اپنی زبان اور مال، عزت و آبرو، اولاد و خاندان سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، تکتے رہتے تھے، ان میں سے کسی کی یہ جرت نہ ہوئی کہ اس چیلنج کو قبول کر کے قرآن کی ایک آیت کی بھی مثال پیش کر دیتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا اپنا وجود خود حقانیت کی بہت بڑی نشانی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہزاروں معجزات اور کھلی نشانیاں ایسی ظاہر ہوئیں جس کا انکار کوئی صحیح الحواس انسان نہیں کر سکتا، مگر لوگوں نے ان ساری نشانیوں کو یکسر جھٹلا دیا۔ اسی لیے اس آیت میں ارشاد فرمایا فقد کذبوا بالحق لما جاءهم، جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے حق کو ٹھکرا دیا۔ تو ایسے لوگوں کا پھر کیا نتیجہ ہوتا ہے وہ آگے اللہ فرماتے آ جائے گا، ان قریب ان کی حقیقت سامنے آ جائے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجزات اور آپ کی لائی ہوئی ہدایت اور قیامت اور آخرت سب کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب یہ سارے حقائق ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے، قیامت قائم ہوگی، ایمان و عمل کا حساب دینا ہوگا، اور ہر شخص
کہ یہ کس جزا و سزا پائے گا، مگر اس وقت کا یقین اقرار ان کے کام نہ آئے گا، کیونکہ وہ روز عمل نہیں بلکہ روز جزا ہوگا۔ ابھی غور و فکر کی فرصت خدا تعالیٰ نے دے رکھی ہے، اس کو غنیمت سمجھ کر آیت الہیہ پر ایمان لانے ہی میں دنیا و آخرت کی فلاح ہے۔